ذی وقار محترم سامعین و سامعات، ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ عوام الناس میں کچھ قرآنی آیات اور کچھ احادیث مشہور ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی ہی مشہور حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ شخص کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے ان احادیث میں شامل ہے جو دنیا کی مضبوط ترین احادیث مانی جاتی ہیں، لیکن عوام نے اس کے آخری ٹکڑے کو تو لیا کہ پچھلے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ہم روزوں کا اہتمام کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ حدیث میں دو شرطیں ذکر کی گئی ہیں جن کی بنا پر اللہ کے ہاں آپ کا عمل اور آپ کے روزے، آپ کی عبادت مقبول ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے، دنیا کفر کا اور دنیا شرک کا کوئی بھی بندہ اگر سارا دن بھوکا پیاسا رہے تو اس سے وہ روزہ قبول نہیں کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے جس کے 3 ارکان اہل علم نے نقل کر دیے۔ اس کا پہلا رکن یہ ہے تصدیق بالجنان، اپنے دل سے مان لے اسلام کی صداقت کو، اسلام کی سچائی کو۔ اقرار باللسان، دوسرا رکن یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیں۔ اور تیسرا اور آخری رکن یہ ہے وعمل بالارکان، اسلام آپ کو جن کاموں کا حکم دے رہا ہے آپ ان کاموں پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں، اللہ کی توحید میں کسی بھی طرح کی نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا مطلوب ہو، اور ایمان ہو کہ یہ جو روزہ میرے اوپر فرض کیا گیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور اس کی بندگی ہے۔ وگرنہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو گندی بات نہیں چھوڑتے، جو فحش کام نہیں چھوڑتے، جو اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جاتے ہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس بندے نے کوئی گندی بات نہ چھوڑی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ کم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے، تراویح ادا کرنے والے ہوتے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا بھائی، آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، اور اس دوران میں کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہم اللہ کی بندگی کن معنوں میں کر رہے ہیں۔ آیا عبادت کو عادت بنا کر رہے ہیں یا عبادت کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں؟ یہ ایسی قوم نہ بنیے کہ جو رمضان مناتی ہو، عید کی طرح رمضان کو بھی منانا شروع کر دیا جائے۔ رمضان کو منائے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ادرک رمضان، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر وہ محنت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، ناکام اور نامراد ہو جائے۔ بتا گویا زندگی میں ایک موقع اور آ رہا ہے، اور اگر آپ اللہ سے ماہ رمضان کو پانے کی دعا کر رہے ہو تو میرا بھائی اس کے ساتھ یہ بھی مانگو کہ اللہ مجھے اس رمضان میں ایسا بنا دینا کہ میرے اعمال تو قبول کر دے، مجھے مغفرت مل جائے، مجھے جہنم سے نجات مل جائے، میرے اعمال
اس درجے پر پہنچ جائیں جس درجے پر تیرے ہاں اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اے اللہ مجھے جہنم سے آزادی بھی عطا کر دینا، وگرنہ رمضان تو گزر جائے گا اور ہم جوں کہ توں اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں گے۔ دوسری شرط جو اس حدیث کے اندر لگائی گئی ہے وہ ہے احتساب، جسے آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں، اپنا جائزہ لینا، کہ اپنا محاسبہ کیجئے۔ ذرا غور بندے کو کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کس قدر منہمک ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان آئے تو میرا بھائی اپنا محاسبہ کیجئے، ایمان اور دنیا ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایمان اور دنیا کا آپس میں کوئی پیچ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو ایمان سے لبریز کر لیں، پھر دنیا کا تعلق آپ کی جیب کے ساتھ ہو، آپ کے دل کے ساتھ نہ ہو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کے اور زیب و زینت اور چکا چوند روشنیاں عیش و عشرت کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، یہ دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ تیسری کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھرے گی۔ اپنا احتساب کیجیے۔ ذرا بندے کو غور کرنا چاہیے کہ موت کی شدت اور حدت کس طرح کی ہوگی۔ قبر کا اندھیرا جس میں انسان کا مال اس کے کام نہیں آ رہا، انسان کی اولاد، اس کے اہل و عیال اس کو چھوڑ کر اس اندھیرے میں چلے گئے ہیں۔ اب یہاں پر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے کر یہ خود اپنی قبر کے بارے میں فیصلہ دنیا میں رہ کر لے کہ میں نے اس کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے۔ اور میرا بھائی سوچنا چاہیے کہ جب اسرافیل سور میں پھونک مار دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، پھر اس وقت میرے حالات کیسے ہوں گے؟ میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کتنے چہرے اس دن چمکدار ہوں گے اور کتنے چہروں کے اوپر سیاہی کی پھٹکار لگی ہوئی ہوگی۔ ہم کس چہرے والے ہوں گے؟ اپنا محاسبہ کیجئے۔ اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں اپنا محاسبہ کروں کہ میری زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ، خیانت، فراڈ اور وعدہ خلافی یہ میں کن کن لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میرا عملی اعتبار سے دن بھی گزر رہا ہے، رات بھی گزر رہی ہے، میں رات کے کتنے وقت میں اٹھ کر تہجد ادا کر رہا ہوں۔ میری نماز با جماعت رہ جائے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اپنے آپ پہ احتساب کی عادت ڈالیے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کر لو قبل اس سے کہ اللہ تم سے تمہارا حساب لے۔ وازنوا انفسکم قبل ان توزنوا، لوگوں اپنے آپ کا جائزہ لے لو، اپنا وزن کر لو کہ کتنے پانی میں ہو، قبل اس سے کہ تمہارا وزن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ رہے۔ یہ تو تھی دو شرطیں، اور جو ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ ایمان لے کر آتا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے، رب ذوالجلال اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گناہ بھی شرطوں کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یہ پہلی شرط ہے گناہوں کی معافی میں۔ کوئی بھی گناہ جو کبیرہ ہو، قتل ہے، شراب ہے اور کسی کے اوپر تہمت لگانا ہے، اس طرح کے گناہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا تب تک بندے کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اگلی بات کہ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت یا میرا روزہ یا میری دی ہوئی زکوٰۃ اور میرا صدقہ اس کی وجہ سے مجھے پرمٹ مل گیا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرا بھائی دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں ہم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا دیا ہوا صدقہ، ہماری پڑھی ہوئی نمازیں اور رکھے ہوئے روزے اللہ کے ہاں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، ہم میں سے کسی ایک بندے کو 1% بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات سیدنا عثمان سے کہی تھی، لا تغتروا، کہیں اس طرح کے کاموں سے اور اس طرح کی فضیلتیں سن کر دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ جی میں نے یہ وضو کر لیا تو گناہ میرے جھڑ گئے، میں نے نماز ادا کر لی تو بس ہی میں اب پاک صاف ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا عمل مقبول ہوا ہے یا غیر مقبول ہوا ہے۔
اس لیے نیک عمل کے اوپر دوام اختیار کیجیے۔ اور تیسری بات، انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا چھوٹا گناہ کب بڑا گناہ بن گیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں فرق کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ میرا بھائی پہاڑ جو ہوتا ہے نا، پہاڑ، ان الجبال من الحصا، جو پہاڑ ہوتا ہے یہ کنکریوں سے مل کر بنتا ہے۔ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں۔ آدمی کو علم ہی نہ ہو کہ اس کا چھوٹا گناہ کب کبیرہ گناہ کے اندر بدل گیا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی عبادت کے اوپر تقیہ کر کے بیٹھا ہو، اللہ سے توبہ نہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آ کر گڑ گڑائے نہ، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو اس سے بھی بدتر ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور اکثر آج کل کے معاشرے کی فضا یہ بن چکی ہے کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنا ہم نے اس کو کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ہم خیانت کر جائیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے جائیں، ہم وعدہ خلافی کر جائیں، ہم کہتے ہیں ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ یہ بھی خیال کرنا کہ یہ لکھا نہیں جا رہا۔ اس کو شریعت کی نگاہ میں گناہ کو حلال کرنا کہتے ہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں اپنے آپ کے اوپر گناہ کو حلال کرنا کہتے ہیں، استحلال معصیت، اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لینا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت کے اوپر ایک وقت آئے گا، رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ انسانوں کی بجائے بندروں اور خنزیروں کی شکل ہو چکی ہوگی۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرنا۔ اگر اس حدیث کو پڑھنا ہے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے کہ جس بندے نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف کرے گا، تو پھر ان شرائط کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اور پھر ان ایام کے اندر میرا بھائی جتنا ہو سکتا ہے قرآن کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے دعاؤں میں اپنا وقت گزاریے۔ ایک آخری بات آپ لوگوں کو بتا دوں، بعض لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور اس وقت دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، افطاری کے وقت دعا کرنی چاہیے، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، ان میں سے ایک روزے دار ہے، تو روزہ تو صبح سے لے کر شام تک ہوتا ہے، تو آپ پورے دن میں ہی اللہ سے دعائیں کیجیے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے نصیب میں کرے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق